الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أميم الجود والعطاء حبيب رب الأرض والسماء منبع العلم والحلم والحكم والكرم والحياء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه صاحب العدل والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وأشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند مل کر درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور
ایک بار مل کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد خواجہ امیر الدین ولی کتب عالم بنا بحال ما غریبا ہو خدا را یک نگاہ خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شوق رب بر عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ مجتبیٰ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ العظیم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ درود لا محدود بحضور رحمت عالم نبی مکرم رسول محتشم رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صاحب قاب قوسین فاتح بدر و حنین جد الحسن والحسین امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء احمد مجتبی میرے اور آپ کے لجپال آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلمہ کے دربار گہربار میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گلہائے عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام سٹیج کی زینت محفل کی رونق علماء اہل سنت و جماعت مشائخ اعظام یاران طریقت بیلیوں پیر بھائیوں عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء محبان اہل بیت و اصحاب مصطفیٰ
آج کا یہ خوبصورت روح پرور سعادت نواز اجتماع حق چار یار کے خوبصورت عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے، صمیم قلب سے، خلوص اعتقاد سے بانیان محفل کو، منتظمین محفل کو اور بالخصوص مغل برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور انہیں اور جملہ حاضرین کو اس محفل پاک کی جمیع برکات عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے نظریات اور عقائد پر گامزن رہ کر اپنی زندگی کو مصروف کار رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ایک غیرت مند سید نے اہل سنت و جماعت کے نظریات کو بڑے ہی احسن انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور پھر ہمارے اس علاقہ کے عظیم فاضل مولانا حافظ ابرار احمد نعیمی، انہوں نے بھی مختصر وقت میں آج کے اس اسٹیج پر نظریہ اہل سنت کو خوبصورت رنگ کے ساتھ سوشل میڈیا، کیمرہ اور دور دور تک پہنچنے والی اس آواز کو اہل سنت و جماعت کا سٹیج بنا کر اور اہل سنت و جماعت کے سٹیج پر سنی عقائد کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی حاضری کو پیش کیا۔ اللہ تعالی اس پورے گاؤں پر اس محفل پاک کی بہاریں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور مغل برادران جس محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کی حسین کاوش میں استقامت بھی عطا فرمائے، اور مزید بڑھ چڑھ کر مسلک حق اہل سنت و جماعت کی خدمت اور نوکری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں
بہت ہی مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ منتظمین کی طرف سے یہ مجھے کافی زور اور اصرار رہا کہ آپ بھی پنجابی میں گفتگو کریں، سر لگائیں. قبلہ شاہ صاحب نے بڑا سریلا خطاب کیا اور پھر حافظ ابرار صاحب نے بھی سر میں آپ کو ذوق دینے کی کوشش کی. میں آغاز میں ہی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس لحاظ سے آج میں معذور ہوں. سادہ گفتگو اگر مجھ سے ہو جائے آج تو یہ میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے. بس آپ سے اتنا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ بالکل ہماتن گوش ہو کر سن رہے ہیں، اسٹیج پہ بھی خاموشی ہے اور بڑے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بھی بس اسی طرح آپ بیٹھے رہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سفر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتا ہوا دربار مصطفیٰ تک ضرور مکمل ہو جائے گا. ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مخلوق کے اندر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے افضل الخلق بنایا. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسول اعظام پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. تمام نبیوں کے بھی میرے آقا سردار ہیں اور تمام رسولوں کے بھی میرے آقا سردار ہیں. جب رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں افضل، اعلی، عرفہ، بلند و بالا بنایا تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ شرف اور احساس ہے کہ جس کو بھی میرے مصطفیٰ سے نسبت ہوتی چلی گئی رب کائنات نے اسے بھی عزتوں والا بنا دیا. حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس شہر کو نسبت ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ. جس امت کو نسبت ہوئی وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ. جس کتاب کو نسبت ہوئی وہ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ. جس شہر کو نسبت ہوئی وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ. جس ماں کو نسبت ہوئی وہ ماں تمام ماں سے اعلیٰ. اور جس آل کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی وہ آل کائنات کی ساری آلوں سے اعلیٰ. اور جس اصحاب کو مصطفیٰ سے نسبت ہوئی وہ تمام انبیاء کے اصحاب سے اعلیٰ.
عزتوں اور عظمتوں کا مدار اور معیار حضور کی ذات ہے. کوئی اپنی حیثیت میں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا، کوئی اپنی کیفیت میں نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا. اگر ہم کسی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، کسی کو عرفہ سمجھتے ہیں، کسی کو عزت اور عظمت والا سمجھتے ہیں، تو اس کی ذات، خاندان اور قبیلہ کے وجہ سے نہیں. جس کو بھی مصطفیٰ کی نسبت کا نور منور کرتا نظر آتا ہے، اہل حق، اہل سنت و جماعت اس کو عزتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام نبی اور رسولوں میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کے اصحاب 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کے اصحاب میں اعلیٰ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کا فضلی علیہم. فرمایا جس طرح رب کائنات نے مجھے تمام نبی اور رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، تو میری نسبت سے رب کائنات نے میرے اصحاب کو تمام اصحاب پر فضیلت عطا فرما دی. جس طرح سارے نبی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سب کی فضیلت، سب کی عظمت، سب کی ناموس پر ایمان رکھنا اور پہرا دینا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے. اسی طرح تمام صحابہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سارے سچے ہیں، سارے عادل ہیں، سارے سچے ہیں، سارے متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، اور سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے صحابہ بولے سارے صحابہ. آپ کی آواز کم ہے. بھئی اس طرح نعرہ لگانا ہے تو پھر یہ جس طرح ماں لوری دیتی ہے نا بچے کو، تو وہ بچہ نہ بھی سو رہا ہو سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب جس طرح آپ نعرے لگا رہے ہو، تو جس طرح رافضی اور خارجی ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اگر اسی طرح نعرے لگاتے رہیں تو پھر تو وہ ہمیں پاؤں تلے مسل کے چلے جائیں گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظریہ ہے. کیا سارے حضور کے صحابہ ہیں، سارے سچے ہیں، سارے عادل ہیں، سارے جنتی ہیں، لیکن سب کے مقام و مرتبہ برابر، مقام و مرتبہ برابر، جزوی فضیلتیں اپنی اپنی، جزوی کمالات اپنے اپنے، جزوی اعزازات اپنے اپنے، لیکن من کل الوجوہ جزوی فضائل کے ہم ماننے والے ہیں، جزوی فضائل کا ہم اعلان بھی کرتے ہیں اور جزوی فضائل کو ہم بیان بھی کرتے ہیں. سنیں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا سے صحابہ کو ان کے درجات اور ان کے مراتب کے لحاظ سے الگ الگ شانیں دی، الگ الگ درجے فضیلتیں عطا کی. صحابہ کا کردار دیکھا، صحابہ کا عمل دیکھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محنت کو دیکھ کر، صحابی کی خدمت کو دیکھ کر، جانثاری کو دیکھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت کا دریا واہ کیا، رحمت کا دروازہ کھولا اور اس عزت سے اپنے صحابی کی خدمت کو قبول کر کے مصطفیٰ نے انعام عطا فرما دیا. 1,24,000 صحابہ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، جزوی فضائل اپنے سیف اللہ، سیف اللہ یہ کون ہے؟ حضرت خالد بن جنہوں نے ایک جنگ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے اپنے ہاتھ میں 9 تلواریں توڑ دی اور پھر بھی اسلام کے علم کو سرنگو ہونے نہیں دیا. مصطفیٰ کی نظر رحمت اٹھی، کریم آقا نے فرمایا انت سیف اللہ. تلوار ہے. اور ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے. اب پورے قرآن کے اندر صرف انہی کا نام ہے، کسی اور کا نام، یہ ان کی خصوصیت ہے. جو سیف اللہ ہے ان کا نام قرآن میں نہیں. جو زید بن حارثہ ہیں وہ سیف اللہ نہیں. آگے چلنا چاہتا ہوں بڑی تیزی سے. ایک مصطفیٰ کے صحابی جن کو قرآن نے لقب دیا صاحب الرسول کا، اور یہ صرف جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، کوئی اور نہیں. ابو بکر صدیق ہے، کوئی اور. ابو بکر صدیق ہے، کوئی اور. حضرات گرامی چلتے جائیں تو ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اور ہمارا ایمان ہے. یہ جملہ میں بول رہا ہوں آغاز میں کہ جس کو بھی مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی وہ کائنات میں عزت اور عظمتوں کا مینار بن گیا. لیکن جزوی فضائل اپنے جزوی فضائل ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر آتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا اور صحابہ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارحم امتی بی امتی ابی بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقطعہم علی وعلم الحلال والحرام معاذ بن جبل واقراہم ابی بن کعب امین امتی عبیدہ بن جراح وحبر امتی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، ان ارحم امتی بی امتی ابی بکر، فرمایا میری ساری امت پر، ساری امت میں سے، ساری امت پر، ساری امت میں سے سب سے زیادہ مہربان میرا یار ابو بکر ہے. آہستہ کہہ لیں اگر کہہ سکتے ہیں تو، اس سے بھی آہستہ بول سکتے ہیں تو اجازت ہے. بھئی آپ کو کوئی دوسرا محلے والا، پڑوس والا، ہمسایہ آپ کے ساتھ معمولی سی مہربانی کر دے تو آپ پھولے نہیں سماتے اور گلی گلیوں میں نعرے لگاتے ہو. بتاؤ تو صحیح جس کی مہربانی کا اعلان حضور کا اور پھر ہمارے لیے کر رہے ہو، بتاؤ تو صحیح پھر اس بندے کی عزت کا حال کیا ہوگا. حضور نے فرمایا ان ارحم امتی بی امتی ابی بکر، فرمایا میری امت پر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مہربان،
بکر صدیق ہے. واشدہم فی امر اللہ، اور احکام خداوندی کی تعمیل میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، اور حیا کا تاجدار عثمان ہے. وَأَقْدَاهُمْ علی، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. علم حلال و حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے، اور سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے، اور میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا عالم مفسر عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرات گرامی، میں تو جو سمجھ رہا تھا میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں. بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. وہ بیٹھے نا جی، مجھے ایک بات کرنے دیں. آج ایسے بھی بات کر لیں، لوگوں کو پتا چلے اس کے بغیر بھی بات ہو جاتی ہے. لوگوں کو بتائیں، آج صحیح بات میں کہنا چاہتا ہوں. اب پتہ نہیں یہ میری بات کہنا کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. میں خود اہل سنت و جماعت کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور طریقت کے لحاظ سے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف سے میری وابستگی ہے. لیکن اب میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، جتنا پیروں سے میں تنگ ہوں اور مولویوں سے میں تنگ ہوں، شاید کوئی اور ہو. اس گھر کو آگ لگی جی، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، تقریریں کر کر کے، مگر مچھروں کی طرح آنسو بہانا اور ہے، اور اسلام کے لیے گردن کٹانا اور ہے. بولو بولو یا نبی، سارے بولو. سبحان سبحان سبحان. واہ واہ. یا نبی فقتلو لبیک لبیک.
توجہ. حضرات گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا اور میں عرض کرنے میں کتنا کامیاب ہوا وہ آپ کی سماعتیں بتا سکتی ہیں. میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی اور پھر حدیث مصطفیٰ سے اپنی بات کو تقویت اور مضبوط کرنے کے لیے حدیث بھی پڑھی کہ سارے صحابہ شان والے ہیں, سارے صحابہ مقام والے ہیں, سارے عزت والے ہیں, لیکن درجے اور فضیلت میں سب برابر, درجے اور فضیلت میں سب برابر نہیں ہے. بلکہ اگر صحابہ کی سیرت پڑھیں, تاریخ صحابہ پڑھیں, تو ایک صحابی کی سیرت اور کردار پہ نظر پڑے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں, دوسرے کو پڑھے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں, تیسرے کو پڑھے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں, چوتھے پہ پڑھے تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں. ہر مصطفیٰ کا صحابی بے مثل و بے مثال ہے, عزت اور عظمتوں والا ہے. لیکن توجہ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں, اگر قرآن و حدیث کے نچوڑ میں نسبتاً یہ جملہ بولوں, سارے عزت والے لیکن سب میں عزت والے خلفائے راشدین ہیں, اور خلفائے راشدین میں سب سے اعلیٰ اونچا مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا. سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ صحابہ میں سے خلفائے راشدین بولے. اور یہ خلفائے راشدین کا لقب صحابہ نے اپنے اوپر خود چسپا نہیں کیا, یہ مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا. مصطفیٰ نے خود عطا فرمایا ہے. خلفائے راشدین کا نعرہ صحابہ کی عظمتوں پر آج کے دور میں سنی ہی صرف نہیں لگا رہا, لگاتا سنی ہے لیکن مرضی اپنی نہیں, مصطفیٰ سے پوچھ کے لگا رہا. اور کریم آقا نے فرمایا جب فتنے پھیل جائیں گے, فتنے نئی نئی بولیاں بولنے والے آ جائیں گے, اپنے گھر سے غدار پیدا ہو جائیں گے, اپنے گھر سے نظریہ اہل سنت کو پامال کرنے کے لیے خود اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. تو فرمایا ایسے دور میں گھبرانا نہیں ہے, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. چلو کہہ لیں آپ بھی سبحان اللہ. اب چونکہ سٹیج پہ علماء تشریف فرمائیں, میں تو سبق سنا رہا ہوں لیکن قربان جاؤں ان کی وسعت ظرفی پر, کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, یہ کتنے جذبات سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ بھی مغل برادران میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج کہہ رہا ہوں, آپ کے چونکہ نسبت میں ہو, کبھی بھی محافل کروانے کے لیے اور جلسے اور اجتماع کے لیے نہ مولویوں کی محتاجی اور نہ سامعین کی محتاجی, نہ مولویوں کی محتاجی نہ سامعین کی محتاجی. میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں پوری تاریخ اسلام کو پڑھ کر کثرت کے ساتھ جلسہ اور اجتماع ہو, اس کو کامیابی نہیں کہتے. بڑے بڑے واعظین اور خطباء ہوں, اس کو کامیابی نہیں کہتے. کامیابی اسے کہتے ہیں بندہ ایک بیٹھا ہو, گنبد خضرا کی نظر بھی اس پر. حضور سید عالم تحقیق
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ میں زندہ سامنے بیٹھوں، میں کرامت نہیں بیان کرنے لگا اپنی، آپ سمجھے کہ کرامت بیان کرنے لگے، میں کرامت نہیں، میں حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ خدا کی قسم اٹھا کے حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ میں 5-6 دن سے مسلسل اپنے گھر سے مدرسے میں نیچے نہیں آتا، اتنی تکلیف میں ہوں، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کے یاروں کی عظمت کا کمال کیا ہے۔ اور ابھی میں منتیں کر رہا تھا، ابرار صاحب آپ تقریر کر دیں، مفتی صاحب آپ تقریر کر دیں، میرے سے تقریر نہیں ہونی، مجھے تو کھانسی آ رہی ہے، لیکن یہ حق چار یار ابو بکر و عمر عثمان و علی کا نام اتنا عظیم ہے، یہ ظاہری بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے، روحانی بیماروں کو بھی شفا دیتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ، حضور سید عالم نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، شیر اہل سنت، بلکہ ببر شیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ریاض احمد رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا ریاض احمد رضوی صاحب چیئرمین امن کمیٹی تشریف لائے، دل کی اتگرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب جتنے احباب تشریف فرما ہو، سننا میرا جملہ، حضور کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، علماء تائید فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب پیروں کے نہیں ہوتے، خطیبوں کے نہیں ہوتے، دکانداروں کے نہیں ہوتے، سیدوں کے نہیں ہوتے، ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ حدیث کا جملہ یاد رکھا جائے، خدا کی قسم پیر بے غیرتی سے بچ جائے، خطیب دھوکہ بازی سے بچ جائے، اور مصطفیٰ کی نظر تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ شارحین نے یہاں تک لکھا، فرمایا تم غافل نہ ہو، تمہاری صبح بھی مصطفیٰ کی نظر میں ہے، تمہاری شام بھی مصطفیٰ کی نظر میں ہے۔ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ جتنے آئے ہو، بیٹھے ہو، یہاں حاضر ہو، حضور فرما رہے ہیں، اور جب حضور فرما رہے بندہ کو شک بھی آئے تو بندہ بچتا۔ حضور فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جو ہے، جیسے جیسے ہے، جو نیت ہے، اب حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال پیش، اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضور میں گھر سے چلا جس نیت سے، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں سیالکوٹ سے شیوپرا نہیں آیا، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میری آواز پہنچے تیرے تک، تجھے پتا چلے تو نے میاں صغیر سے پنگا لیا، تمہیں پتا چلے صرف نام کے ساتھ اور مگر مچ کے آنسو بہا کے کسی کا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کرنا، یہ بے غیرتی ہے۔ تیرے آنے سے جلسہ خراب نہیں ہوگا، جس کو کامیاب ابو بکر و عمر عثمان و علی کرے وہ کبھی ناکام ہو سکتا۔ تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں۔ اب سنو آگے، ان رأیت خیرا فحمدت اللہ، اگر میں اچھائی دیکھتا ہوں تو عمل تم کرتے ہو، شکر میں ادا کرتا ہوں۔
وَإِنْ رَأَيْتُ شَرًّا أَسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اگر میں کمی دیکھتا ہوں، برائی دیکھتا ہوں، تو تمہارے لیے میں رب کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، رب کے دربار میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ نے اس حدیث پاک کے اس جملے کو ہی سامنے رکھ لیا تو صحیح بات ہے، آپ اور میں کامل مومن بن جائیں گے، کامل مومن۔ ممبر پہ ہوں پھر بھی عقیدہ یہ حضور دیکھ رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہوں پھر بھی عقیدہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے حضور دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے حضور۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے ہمیں سہارا دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر عرش پر ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو آقا تجھ پہ عیاں نہ۔ پیچھے آؤ، 10 اور 15 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں، 2 باتوں کا اعلان کر کے۔ پیروں کا بھی، میں نے پیروں کی بھی خبر لینی ہے، آپ سمجھیں گے میں کیسے لے رہا ہوں۔ اب یہ جملہ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ سارے صحابہ شان والے، عزت والے، عظمت والے، ایک لمحہ کے لیے جس نے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، کائنات کی ساری عظمتیں ایک طرف، اس صحابی کی دیکھنے والی آنکھ کا ایک لمحہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر خود فرماتا ہے لا منام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، یہ تو ان کی جاگ آنکھ کھلی کا حال ہے، کہتے ساری کائنات کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صحابی کی نیند والا ایک لمحے کا پلڑا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو صحابی کی نیند والا پلڑا پھر بھی اب یہ جملہ بول رہا تھا احادیث مبارکہ کے لحاظ سے کہ صحابہ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار، ان کی خدمت، اسلام کے لیے جانساری اور ان کی کیفیت اور حیثیت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ عظمتیں اور شانیں اور مقامات عطا کیے، لیکن سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا جو مقام جماعت صحابہ میں اللہ نے اور مصطفیٰ نے جس ہستی کو دیا اسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے علامہ غلام رسول صاحب جی کہ مستاں دی گل کہ جب بھی نعرہ لگے دما دم مست کلندر، تو آپ نے کہنا صدیق کا ایک آوارہ آج کل ذہنی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے آوارہ بندہ اپنے وجود سے نظریہ اہل سنت کو مسخ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں یہ بولنے لگا ہوں جملہ اس کو پہنچنا چاہیے، من جاؤے ناداں کلندر نہ کر مستی دین دے اندر۔ من جاؤے ناداں کلندر نہ کر مستی دین دے اندر، وچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آپ میں سے کوئی کہے گا میاں صاحب اتنے سخت جملے،
اتنے سخت جملے. میں کہنا چاہتا ہوں رب کائنات کے محبوب نے اپنے یاروں کے غداروں سے نرمی رکھی نہیں ہے. نرمی رکھی نہیں ہے. اور جو نرم ہو وہ مذہبی بغیرت ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی طبیعت کے مطابق قول اور فعل کو روشنی دیتا ہے وہی مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے. ہم کون ہیں؟ سنی. ہم کون ہیں؟ بولو بولو، ہم کون ہیں؟ سنی. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ دیکھیں، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں. بولو بولو، ہم اہل بیت کے بھی، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، اصحاب مصطفیٰ کے بھی. اور یار توجہ کرو، توجہ کرو. ایک جملہ اصحاب کاف دا کتا اسی تے اون دے بھی نوکر جنہ دی نوکری دی گہرائی اتنی وڈی ہے. دسو تے صحیح او آل دا کنا ادب کردے ہون گے، مصطفیٰ دے اصحاب نال کنا پیار کردے ہون. یہ پرسوں پیر والے دن ایک، اب میں کیا جملہ بولوں، ہونٹ کانپتے ہیں، دل لرزتا ہے کہ نسبت جب آ جاتی ہے، ہم نسبت کے امین بھی ہیں، نسبت کے محافظ بھی ہیں، لیکن آج رافضیت کے کنویں میں چھلانگ لگانے والا جس نے اپنے سارے چمچوں کڑچھوں کو اکٹھا کیا اور اس نے میدان لگایا، بڑی بڑی بولیاں سنائی گئیں بھکھی کے قریب، بڑی بڑی بولیاں سنائی گئیں، بڑی بڑی باتیں کی گئیں، لیکن ایک بندہ جس کی تھوڑی سی غیرت جاگ گئی تھا، وہ بھی بے غیرت. بولو بولو، تھا وہ بھی، کیونکہ یاری بے غیرتوں کے ساتھ ہو تو پھر بندہ بے غیرت ہی تو ہوتا ہے جی. کیونکہ اثر خربوزے نو دیکھ کے خربوزہ رنگ پھڑتا ہے کہ نہیں پھڑتا، اس کی بولی، اس کی کیفیت، اس کی حیثیت بے غیرتوں والی، لیکن پتہ نہیں کسی کی نظر لگی. اب میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ پڑوس کوٹلہ شریف کا تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا ہوگا میرے شہنشاہ کی بھی تو بات ہونی چاہیے، میرے لاجپال کی بھی تو بات ہونی چاہیے. اس بندے نے جب اصحاب مصطفیٰ پر گفتگو شروع کی، ایک چٹائی دوسری چٹائی، وہ رکا نہیں. اس نے اصحاب مصطفیٰ کی عزت اور عظمتوں کے نعرے لگانے شروع کر دیے. پھر میں کھینچا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رافضیت نہیں ہے؟ بولو، رافضیت نہیں ہے؟ کہ جب عظمت اصحاب مصطفیٰ کا اعلان ہو تو پھر طبیعت ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ کرے. اور یہ بات آپ سنیں اور سمجھ کے مجھے جواب دیں. جو کسی کا منصب ہو، مقام ہو، درجہ ہو، عزت ہو، اس سے کوئی چھینے یا اس سے اسے گٹائے یا اسے اس سے ہٹائے، بتاؤ وہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شر قوم. یہ کسی کی عزت کو گھٹانا، منصب کو گھٹانا، چھیننا، یہ گالی نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. تو پھر میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ
اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت، تمہارے شر پہ اللہ کی، تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت۔ اور حضرات گرامی توجہ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں، بڑی ہوش سے بول رہا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت شرف والی ہے، میری امت خیر والی ہے، کنتم خیر امت، میری امت خیر والی، میری امت بلائی والی، میری امت عزت والی، خیر امتی، میری امت عزت والی ہے کرنی، لیکن میری امت میں جنہوں نے میرا زمانہ پایا، جنہوں نے میرا زمانہ پایا وہ سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو جو ان کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے رب کائنات اس لحاظ سے ان کو درجات عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ادھر ایک مجلس میں ایک طرف بات میری ہو گئی، دوسرا سننے سخت بات ہے اور مجھے کہنی چاہیے۔ ایک پروگرام، اس میں تھوڑا سا میں اخفا رکھ رہا ہوں، ایک پروگرام میں جہاں تقریریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مفت سے مولوی ہوتے ہیں، جی مفت سے مفتی ہوتے ہیں، اور حضور کی حدیث ہے، سنیں جو مجھے آتی ہے میں سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع فلم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ من صرفا ولا عدلا۔ مفتی صاحب ہے کہ تواڈے پیو نے پڑھانی ہے، تواڈے پیو نے سنانی ہے جی۔ ایک پروگرام میں مسئلہ پوچھا گیا، اور مسئلہ پوچھنے پہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے سنیں، مسئلہ یہ پوچھا گیا اگر کوئی بندہ شیعہ کا جنازہ پڑھ لے، جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، برداشت کر لیں گے جی؟ وہ برداشت کر لو گے کہ نام ہی کرو تے پھر کیڑی گل ہے؟ میں تو سنا کے جانا، میں تو سنا کے جانا۔ مولوی صاحب سے پوچھا گیا، اب میں مولویوں سے کہتا ہی نہیں، پیر صاحب سے پوچھا گیا، ظاہری بناوٹی پیر سے پوچھا گیا اگر کوئی بندہ شیعہ کا جنازہ پڑھ لے تو شرعی حکم کیا ہے؟ انہوں نے پڑھ لے تو پڑھ لے جی، تو پریشان ہے یار، خوش ہو کے بیٹھ، ہاں ایویں پریشان ہو جاتا، تقریر انجی ہونی سی جڑی ہو گئی، ہاں انجی ہونی سی جڑی ہو گئی، ہاں تو ماڑی نہیں ہوندی پی سونی ہوندی پی، ماڑی نہیں ہوندی پی سونی ہوندی پی، پوری بزم دی، پوری بزم دا رنگ بن گیا، ہاں تو پریشان ہویا پیا۔ انہوں نے کہ شیعہ دا جنازہ پڑھ لیتے، انہوں نے پڑھ لیتے پڑھ لے، دل کردہ پڑھ لے، دل کردہ گول مول، گول مول جواب دیتا۔ پھر الحمدللہ میرا چھوٹا برا میاں تنویر احمد، ان دا نام لیتا گیا، کیا جناب تسی فرماندے پہ پڑھ لو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو، پڑھ لو تو پڑھ لو، پڑھ لیا تو حرج کوئی نہیں۔ انہیں کیا میاں تنویر احمد کوٹلوی وہ کہندا پیا جن نے شیعہ دا نماز جنازہ پڑھیا انہوں تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں وہ بندے نو لبنا پیا جنہیں سوال کیتا ہے تے میں ہوا چ تیر نہیں ماردا پیا، میرے کو ریکارڈ ہے۔ انہیں کہا میاں تنویر احمد کہندا جنہیں شیعہ دا نماز جنازہ پڑھ لیا
انہاں نکاح ٹوٹ گیا تجدید ایمان. او پھر پیر کو برداشت نہ ہویا, کہن لگا جا پھر میاں تنویر احمد نو پوچھ تے انج کریا کرو, مسئلے مولویاں کو نہ پوچھیا کرو, پیراں کو پوچھیا کرو. مسئلے مولویاں کو نہ پوچھیا کرو, پیراں کو پوچھیا کرو. تے میں آؤ مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر صفا یونیورسٹی دا سب تو وڈا پیر تے مولوی جناب سیدنا ابو ہریرہ, جناب سیدنا ابو, میں کیا کمینیا تیری منیے یا مصطفیٰ دے تربیت یافتہ ابو ہریرہ دی منیے؟ مسجد نبوی جناب سیدنا ابو ہریرہ نکلے تے مدینے دیاں گلیاں چ دوڑ دوڑ کے کہندے نے لوگوں کاروبار چھڈو, دکاناں چھڈو, سارے کام چھڈو, آؤ مسجد نبوی چ مصطفیٰ دی وراثت تقسیم ہوندی پئی. نہیں ہن تانوں سمجھ آئی سونا مولویو تسی تے سہارا دیو نا, اور میں تہاڈی کنڈ نہیں لگن دیندا پیا. ہن تے مولویاں دا بھی بیڑا خراب ہے جڑا پیراں نو چوک چوک کے نا جناب, چوک چوک کے اینا مصری گوت نہیں چڑھدا جڑا اینا اے چڑھا چھڑ دے جی. اس کمینے شوپرے دے مفتی نو میں کہنا چاہنا میری آواز جائے, اب بغیرتا مدرسہ بند کر, گڈیریاں لایا کر, جدو مصطفیٰ دے دین دی تو ترجمانی صحیح نہیں کر سکتا, نہ تینوں ممبر کی ضرورت ہے نہ تینوں محراب کی ضرورت ہے, پھر تو بازار چ چلے جا, مصطفیٰ دے دین دی ترجمانی کرنے واسطے اندر بھی غیرت مند ہونا چاہیے, کردار بھی زندہ ہونا چاہیے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آستانہ علیہ کوٹلہ شریف, آستانہ علیہ کوٹلہ شریف, صاحبزادہ میاں صغیر احمد نقشبندی. او چپ, او مفت و مفتی چپ, مفت و مفتی چپ. انہاں کہا میاں تنویر احمد کہندا نکاح ٹوٹ جاندا ہے جی, تجدید ایمان کرنے, وہ کہندا پھر اونوں پوچھ. میں کہا شکر ہے انہاں تے پتہ لگ گیا کہ مسئلہ بغیرتا کو نہیں پوچھی دا, غیرت مندہ کرو وچھی. آؤ ہن حوالہ دے کے تقریر مکمل کر لگا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر, خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد دے اندر حضرت انس بن مالک اس کے راوی او گل رہ گئی جڑی پیچھے کرنا چاہندا سی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آ جاؤ کاروبار بند کرو, دکاناں چھڈو, مسجد نبوی چاہو حضور دا لنگر, حضور دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے چھڈیا تے آ گئے, تے جدو آئے نا تے ویکھیا ادھر عبداللہ ابن مسعود بیٹھے نے, ادھر عبداللہ ابن عباس بیٹھے نے, ادھر عبداللہ ابن عمر بیٹھے نے, یا تذاکرون الحلال والحرام, حلال و حرام دی گل ہو رہی ہے, طیب و طاہر دی گل ہو رہی ہے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے, مصطفیٰ دا فرمان سنایا جا رہا ہے. لوگوں نے کیا ابو ہریرہ کی کیتا ہی دکانہ بند کروا کے کیا کہ مصطفیٰ دی وراثت تقسیم ہوندی پئی ہے, ایتھے تے قال اللہ تے قال الرسول دا نور تقسیم ہوندا پیا ہے. ابو ہریرہ نے کیا, اور لوگوں تسی کی سمجھدے ہو مصطفیٰ دی وراثت مال و دولت ہے؟ نہیں نہیں, مصطفیٰ دی وراثت اللہ دا قرآن ہے, محمد عربی دا فرمان ہے.
حضرات گرامی سنو، حوالہ میں تو پہلے سنا دیتا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو برا. اصحاب لفظ بول رہا ہوں، لا تسبوا صحابی. اور اصحاب جو لفظ بولیا جائے تے جنوں جنوں بھی شرف صحابیت حاصل ہے، پاویں ایک لمحہ واسطے، سبحان اللہ، پاویں ایک لمحہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. مصطفیٰ نے فرمایا زبانہ بند کر لو. میں کہنا پیا جدوں میں اچھا کماں تے کسے نو برا کہن دی جرت ہو سکدی؟ فرمایا میرے صحابہ کو برا، میرے صحابہ کو گالی. فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي. حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ. پتہ چلیا حضور دی نگاہ صرف اپنے زمانے تک نہیں سی، بلکہ قیامت تک آنے والے زمانیاں نو مصطفیٰ دی نگاہ محیط سے دیکھ رہے سن. فرمایا فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، آخری زمانے سے قوم آئے گی یسبون صحابی، میرے صحابہ نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی گلوچ برا بلا کہن گے. ہن جملہ سن لو، کسے نو رشتہ داریاں پیاریاں، کسے نو یارانے پیارے، کوئی کہندے نے ساڈا کٹھا کاروبار ہے، کوئی کہندا ساڈی کٹھی دیوار ہے، کسی کہندے ایک محلے چ رہنے ہیں جی، ایک محلے چ سارے کام اپنے نا دوست دوست. تو مصطفیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَجِيءُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ صحابی، میرے صحابہ کو آخری زمانے میں قوم آئے گی، ایک جماعت ایک گروہ آئے گا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گا. سنو فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُوَارِثُوهُمْ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ. جس کمینے نو واحد متکلم تے جمع متکلم دا فرق کوئی نہیں جی، او میاں صغیر نال پنگے لیندا جی، سمجھ نہیں آ رہی. حضور نے کی فرمایا فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ. جڑا صحابہ دا گستاخ ہے اگر بیمار ہو جائے تو تیمارداری حدیث بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اگر بیمار ہو جائے تو تیمارداری. ہون دسو میں حدیث پڑھ لگا توجہ نال مشکات دے سینے چ پڑھن لگا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان تے حق نے جدو محلے والا دوست رشتہ دار بیمار ہو جائے ان دی تیمارداری کرن جاؤ. جننے قدم چک کے جاؤ گے ایویں تے جنت دے باغ دی سیر کرتے جاؤ گے. بیمار دی تیمارداری کرنے والا ایڈا اونچا جے، ایڈے انعام ملدے نے، چلدا زمین تے ہوندا ہے تے قدم جنت. قدم حضور نے فرمایا جنت قیمتی ہے، لیکن صحابہ دے دشمناں دے نال مل کے لبنی نہیں گے. اچھا دسو تو صحیح اے جملہ تمہانو سمجھا کے صرف گل مکاواں. مصطفیٰ اپنے غلاماں نو جنت دینا چاہندے نہیں یا دور رکھنا چاہندے؟ دسو تے صحیح جنت دینا چاہندے نہیں یا دور رکھنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکھاں چوں آنسو بہا بہا کے میدان حشر بھی سجدے چ سر رکھ کے اپنی امت دی بخشش واسطے رب دی بارگاہ سے سفارش کریں گے. لیکن ایڈی قیمتی جنت جن دے واسطے کریم آقا آنسو بہا رہے ہیں. لیکن فرمایا جنت اپنی مرضی نال نہیں جے، جنوں میں جنت دیاں جنت اونوں ملنی. فَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر بیمار ہو جاؤ تو ان دی بیمار پرسی بولو نا، بیمار پرسی. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر مر جائے نماز جنازہ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، نہ انہاں نو تیاں دینیاں جے نہ انہاں دیاں تیاں لینیاں جے.
ولا توارثو ہم جڑے تواڈے وراثت دے حقدار نے انہاں وچوں کوئی ایک بھی ابو بکر عمر عثمان و علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ ہو جائے وراثت چ حصہ دینا ولا توارثوہم ولا تسلموا علیہم او سلام کہہ دین تے سلام دا جواب بھی نہیں دینا سلام دا جواب بھی نہیں دینا ولا تصلوا علیہم انہاں واسطے دعائے بخشش بھی کرنی دعائے بخشش بھی کرنی نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اہل حق اہل سنت و جماعتاں ساڈا عقیدہ ہے وے کہ اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم تے حجر اسود دے درمیان لو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار اگر کوئی اہل بیت دا گستاخ بے ادب بغض رکھدا ہے تے وہ ایڈا بڑا نمازی ہے کہ مقام ابراہیم تے حجر اسود دے درمیان بیٹھا نہیں فصلہ نماز پڑھتا ہے تسبیح و تحلیل دے اندر ہے وسامہ روزے رکھے نے لیکن کیے اہل بیت دا غدار گستاخ بغض رکھتا ہے او بھی جنتی ہو سکدا جڑا اہل بیت دا گستاخ او بھی جنتی ہو سکدا اور جڑا ابو بکر عمر عثمان و علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ دا گستاخ ہے وہ بھی جنتی ہو سکدا حق کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی چارے یار نبی دے سونے نہ کوئی چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان نثارا ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک یار ہزارہ جنہاں نو نہیں بھی پتا پھر وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی پوچھا یہ جا رہا ہے سلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آپ کے راستے پہ ایک مائی وہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ تو یہ روایت بیان کرنا سنانا کیسے ہے میں اپنے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی بابا تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل ہون تو دنیا نو دس کے گیا ہے عزت لین واسطے بندے نو باغیرت بننا چاہیے غیرت مند اور بابا دس کے گیا ہے جڑا بندہ غیرت مند ہوئے مذہبی لحاظ نال مسلکی لحاظ نال اندے کول اپنا گھر بھی نہ ہوئے اپنی کوٹھی بھی نہ ہوئے
4 مرلے دا گھر بھی ہوئے دنیا دل بھی دیندی ہے دنیا سلام بھی کر دی نظر آتی ہے تے میں ببانگے دہل کہہ کے جانا پیا تھانوں بھی یہ جملہ میں اکثر بولنا اور میرے تے پتہ نہیں کی ہوندا ہے میں جملہ بول رہا اسی شخصیت پرست نہیں اسی کردار پرست کردار پرستاں اور دونے بابیاں نو سلام کرنے ہاں امیر المجاہدین نو بھی ہاتھ چوک کے سلام کرنے ہاں تے کنز العلماء نو بھی ہاتھ چوک کے سلام کرنے ہاں امیر المجاہدین نے ساڈی مذہب دی غیرت دی سرحداں دی حفاظت کیتی ہے کنز العلماء نے ساڈے نظریات دی سرحداں دی حفاظت کر کے نظریہ اہل سنت نو بچا چھڑیا حق دادائی حق دادائی حق دادائی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت انج نہیں ایک بری مدہ دے دیو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سوال رہ گیا حضور سوال رہ گیا سوال میں تے کر چھڈیا نا بھی ہو تو ہو گیا بیلیو ہن تو نعرہ مارنا دونوں طرح تاکہ اسی بابیاں نو لڑائیے نا بابیاں نو اسی لڑان والےاں چ نہیں اسی جفی پوان والے ہن تو انج کہنا ہے ہن تو نعرہ مارنا بیلیا نسواری پگڑی والیا جی میں بابا جی دا مارنا پیا رضوی تیرے جانثار تو مار چلو ایک گل کر دیا اور میں مسئلہ بھی دسنا ہوں ایک گل کر دیا یہ بھی تربیت ہے پتہ نہیں مینوں کنے کنے کہنا ہے جو کہنا ہے بابا جی امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت حضرت بابا جی خادم حسین رضوی میں انہاں کولوں 87 چ صرف پڑھی جی 87 چ میں انہاں کولوں تے دسو جنہ قرب شاگرد نو استاد نال ہوندا ہے کسے اور نو ہوندا جی اج دے تے بعد چ رلے نے نا سارے تحریک دے اندر اسی اودوں دے بابا جی نو جان لیا بابا جی دے اندر خود پرستی نہیں جی خود پرستی اگر خود پرستی ہوندی تے اپنی زندگی چ کدی تے لواندے نعرہ جی رضوی تیرے جانے لیکن وہ ایک ہی کہتے تاجدار تے ساڈا بابا جی دے نال پیار جانو دل نال اس واسطے کہ انہاں مصطفیٰ دے ختم نبوت دے چوکی داری دا حق ادا کیتا تے کنز العلماء نال وی ساڈا پیار اس لحاظ نال کہ انہیں عقیدہ اہل سنت دی حفاظت کر چھڈی ہے تے بڑے بڑے رافضیاں تے نیم رافضیاں نو ننگا کر کے اہل سنت دا پرچم بلند کر چھڈیا بابا جی کے حوالے سے میں علمی لحاظ سے بھی چھوٹا طریقت کے لحاظ سے بھی طالب علم میں اپنی بات کیا کہوں بابا جی کہا کرتے تھے وہ صحابہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا برداشت نہیں کرتے تھے
وہ عورت کو دیکھتے رہے ہوں گے کہ حضور پہ کوڑا پھینکتے رہی ہے. بابا جی فرماتے تھے ایسی حدیث اب بولو ایسی حدیث. یہ مسئلہ بھی سن لو, توجہ سے سن لو. آپ درس نظامی نہیں پڑھے, حافظ نہیں, قاری نہیں, لیکن غیرت کے لحاظ سے آپ کو مفتی ہونا چاہیے. غیرت کے لحاظ سے آپ کو مفتی ہونا چاہیے. جو بات ہمارے دل کو مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کے لائق نہیں لگتی, آنکھیں بند کر کے کہہ دیا کرو ایسا ہو سکتا. انج کیا کرو, عقل قربان کن بپیشے, عقل قربان کن بپیشے.